بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 29۔ یہ ایک طویل نظم ہے، تو ہم پہلے طویل نظم کے بارے میں پڑھیں گے کہ طویل نظم ہوتا کیا ہے۔ تو دیکھیے، طویل نظم اردو میں مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ بھی طویل نظمیں کہیں جا سکتی ہے، لیکن طویل نظم دراصل نظم کی ایک خاص قسم ہے جس کا چلن پہلی جنگ عظیم سن 1914 کے بعد عام ہوا۔ پہلی مشہور ترین طویل نظم انگریزی کے ممتاز شاعر ٹی ایس ایلیٹ کی دا ویسٹ لینڈ ہے۔ شاعری کے بعض نقادوں کا خیال ہے کہ طویل نظم ایک طرح کا تخلیقی مقالہ ہوتا ہے۔ اپنی وسعت اور طوالت کے باعث طویل نظم میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ شعری تجربے کا اظہار تسلسل کے ساتھ اور مربوط طریقے سے کیا جائے۔ طویل نظم کی حیت متعین نہیں ہے۔ یہ نظم عام طور پر ابتدا سے اختتام تک ایک ہی بحر میں کہی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف بحروں کو ایک ہی نظم میں استعمال کیا جائے۔ ظاہری اعتبار سے طویل نظم کی ایک معروف مثال مسدس حالی ہے، اور اقبال کی بعض نظمیں خضر راہ، مسجد قرطبہ، ذوق و شوق بھی طویل نظمیں ہیں۔ ان نظموں کی حیت روایتی ہے۔ طویل نظم کی حیت میں بڑے اور انقلابی تجربوں کا سلسلہ سردار جعفری کی نظموں سے شروع ہوا۔ نئی دنیا کو سلام اور ایشیا جاگ اٹھا ان کی مشہور طویل نظمیں ہیں۔ اردو کی مشہور طویل نظمیں جنہیں بہت مقبولیت ملی یہ ہیں: حسن کوزہ گر، نون میم راشد، ٹھٹھ جعفر طاہر، پرچھائیاں ساحر لدھیانوی، آدھی صدی کے بعد وزیر آغا، سندباد شہرزاد شب گشت، سلسلۃ الجرس، سیارگاہ صورت الناقوس عمیق حنفی، ولاس یاترا کمار پاشی۔ مشرق و مغرب کی تقریباً تمام زبانوں میں طویل نظمیں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ طویل نظموں کا جو تعارف تھا ہو گیا مکمل۔ اب ہمارے شاعر جو ہیں علی سردار جعفری کی یہ نظم ہے، تو ہم علی سردار جعفری کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، علی سردار جعفری 1913 تا 2000۔ علی سردار جعفری بلرام پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ ان کی عمر 23-24 سال رہی ہوگی جب اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ ابتدائی سے اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ لکھنؤ میں سبت حسن اور مزاج کے ساتھ مل کر انہوں نے نیا ادب کے نام سے ایک رسالہ نکالا۔ بعد میں وہ بمبئی چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ انتقال ممبئی میں ہوا۔ سردار جعفری شاعر بھی ہیں اور نقاد بھی۔ خون کی لکیر، ایشیا جاگ اٹھا ان کے ابتدائی شعری مجموعے ہیں۔ بعد کے مجموعوں میں ایک خواب اور پیراہن شرر اور لہو پکارتا ہے قابل ذکر ہیں۔ سردار جعفری کا شمار ترقی پسند فکر کے نمائندہ ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تصنیف ترقی پسند ادب اس تحریک سے متعلق ایک اہم کتاب ہے۔ انہوں نے گفتگو کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا۔ کبیر، میر اور غالب سے انہیں بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے ان تینوں کا کلام اردو اور دیوناگری رسم الخط میں اپنے تعارفی مقدموں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ سردار جعفری کی شعری تخلیقات میں نئی دنیا کو سلام ایک طویل نظم ہے۔ سردار نے یہ نظم ہندوستان کی آزادی سے ایک سال پہلے سن 1946 میں لکھی تھی۔ نظم کا بنیادی موضوع مغربی سماج اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت ہے۔ جدوجہد اور انقلاب کی دعوت کے بعد نظم ایک خوشگوار مستقبل کی امید پر ختم ہوتی ہے۔ نظم کا انداز تمثیلی ہے۔ تو اب ہم نظم کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ علی سردار جعفری یہ شاعر ہیں جس کی ہم آج نظم پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، اس نظم کا جو عنوان ہے، اس کا موضوع جو ہے وقت کا ترانہ۔ تو ہم 4 مصروں کی جو ایک بند ہے، تو ایک ایک بند ہم پڑھیں گے اور اس کی تشریح کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم سب سے پہلے اس طرح لکھیں گے کہ یہ اشعار یا یہ بند
ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل علی سردار جعفری کی طویل نظم وقت کا ترانہ سے لیے گئے ہیں۔ اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو بھی ہمارا بند ہے اس کی جو تشریح ہوگی وہ کرنا شروع کریں گے۔ جب ہم پیپروں میں لکھتے ایگزام ہوتا ہے ہمارا تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہمیں لکھنا پڑتا ہے، تو اس طرح میں ہر بند میں لکھتے ہیں، ہر مطلب نظم ہوتی ہے اس میں نظم کا نام اور ہم اپنی کتاب کا حوالہ دے کر ہمیں بتانا پڑتا ہے اور شاعر کا نام ہے نا۔ تو دیکھیے ہم 4 مصروں پر مشتمل ایک جو بند ہے، ایک بند پڑھ کر اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو پہلی بند ہے، تو نے لاکھوں بہاریں دیکھی ہیں، اب اس ملک کی بہار ہے اور وادیاں گونجتی ہے نعروں سے، ساز و آہنگ آبشار ہے اور۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ اے وقت تو نے لاکھوں بہاریں دیکھی ہیں، اب اس ملک کی بہار بھی دیکھ۔ یہ بہار و سری بہاروں سے مختلف، یہ بہار جو ہے دوسری بہاروں سے مختلف ہے۔ ان دنوں وادیوں میں انقلاب کے نعرے گونج رہے ہیں، آبشاروں کا ساز و آہنگ کچھ اور ہی ہے، یعنی ان کی آوازوں سے بھی انقلاب زندہ باد کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب اگلا بند دیکھیے، قافلہ انقلاب کا ہے رواں، بج رہی ہے خوشی کی شہنائی، زلزلوں سے دہل رہی ہے زمیں، لے رہے ہیں پہاڑ انگڑائی۔ انقلاب کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ہر طرف خوشی کی شہنائی بج رہی ہے، انقلابیوں کے بڑھتے قدم سے زمین جو ہے دہل رہی ہے، جیسے زلزلے آ گئے ہیں، پہاڑ بھی اب انگڑائی لے رہی ہے، یعنی ہر طرف انقلاب کا شور ہے۔ اب اگلے بند دیکھیے، سلگ اٹھی ہے انتقام کی آگ، برف کی چوٹیاں دہکتی ہیں، برف کی چوٹیاں دہکتی ہیں، ظلم اور جبر کے اندھیرے میں سینکڑوں بجلیاں چمکتی ہیں۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عوام کے سینوں میں سامراجیوں کے خلاف آواز سلگ اٹھی ہے اور جوش انقلاب سے برف کی چوٹیاں بھی دہکنے لگی ہیں، ظلم و جبر کے اندھیرے میں انتقام کی بجلیاں اٹھی ہیں، بجلیاں چمک اٹھی ہیں۔ تو ہمارا یہ والا صفحہ مکمل ہو گیا۔ اگلے صفحے پر ہم بڑھیں گے، آگے کا ہم جو ہے وہ بند دیکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے، جن کو کچلا گیا ہے صدیوں سے، آج تک ان کے دل دھڑکتے ہیں، زندگی کے بجھے ہوئے شعلے ایک نئی شان سے بھڑکتے ہیں۔ تو اس والے بند میں شاعر کا کہنا ہے کہ صدیوں تک جن معصوموں کو کچلا گیا تھا، ان کی زندگیوں کے بجھے ہوئے شعلے ایک نئی شان سے بھڑک اٹھے ہیں اور وہ بھی بغاوت پر آمادہ ہیں۔ اب اگلا بند کو ہم دیکھتے ہیں، فصل کے ساتھ ساتھ کھیتوں سے اگ رہی ہے بغاوتوں کی سپاہ، جگمگاتی ہے عدل کی شمشیر، مل سکے گی نہ ظالموں کو پناہ۔ تو اب جو ہے مظلوم کسان بھی بیدار ہو گئے ہیں، لگتا ہے کھیتوں میں بھی بغاوت کی فصل اگ رہی ہے۔ اب عدل کی جگمگاتی شمشیر، شمشیر یعنی تلوار، عدل یعنی انصاف، تو انصاف کی جو تلواریں ہیں اس کے مقابلے جو ہے ظالموں کو پناہ نہ مل سکے گی، یعنی انصاف کی تلواریں بھی اٹھ گئی ہیں اور ظالموں کو اب جو ہے پناہ نہیں ملے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے، کارخانوں کے آہینی دل سے ایک سیلاب سا ابلتا ہے، سرخ پرچم ہوا کے سینے پر بن کے رنگ شفق مچلتا ہے۔ تو سردار علی جعفری ہمارے شاعر جو اس نظم کے، وہ کہتے ہیں کہ کارخانوں میں کام کرنے والے کاریگروں اور مزدوروں کے دل میں بغاوت کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ یہاں آہینی دل، آہین کا مطلب ہوتا ہے لوہا، اس سے مراد آہینی دل سے مراد جو ہے مشینیں ہیں لوہے کی جو ہوتی ہیں نا، تو اس کو مشینوں کو کہہ رہے ہیں، وہ سب متحد ہو گئے، یعنی ایک ساتھ جڑ گئے ہیں۔ ان کے اتحاد کی نشانی سرخ پرچم کے ہوا کے سینے پر لہرانے لگا ہے۔ سرخ پرچم سے مراد ہے کہ کمیونسٹوں کا سرخ جھنڈا ہے، کیونکہ ملوں، فیکٹری اور دوسرے اداروں میں کام کرنے والے ٹریڈ یونین کے تحت اپنے احتجاج اور مقاصد کے حصول کے لیے سرخ جھنڈا بلند کرتے ہیں، یعنی جب پروٹیسٹ کرتے ہیں نا کارخانے کے لوگ تو لال جھنڈا لگاتے ہیں، تو اسی کو کہہ رہے ہیں سرخ جھنڈا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، اگلا ہمارا جو بند ہے یہ کہ یہی ہندوستان کا ساحل ہے جس پہ ٹوٹا غرور سلطانی، آگ سی لگ گئی ہے پانی میں، موجیں کرتی ہے شعلہ افشانی۔ تو سردار جعفری کہتے ہیں کہ اسی ہندوستان کے ساحل پر غرور سلطانی یعنی انگریزی حکومت جو ہے اس کا
غرور ٹوٹا ہے، انگریزی حکومت جو غرور سلطانی اس کو بول رہے ہیں، اس کا غرور ٹوٹا ہے۔ تو انگریزی حکومت کا غرور جو ایسی ہندوستان کے ساحل پر ٹوٹا ہے، پانی میں آگ سی لگ گئی ہے، اور اسی بغاوت کی آگ سے لگتا ہے کہ موجیں بھی شعلہ افشانی کر رہے ہیں۔ اب ہمارا یہ والا صفحہ ہو گیا مکمل، آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پر۔ تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر جو اگلا بند، باد کھل گئے بغاوت کے، بمبئی کے جہازیوں کو سلام، جو شہنشاہیت سے ٹکرائے، ایسے جانباز غازیوں کو سلام۔ تو اس بند میں علی سردار جعفری کہتے ہیں کہ اسی ساحل پر ممبئی کے جہازوں نے بغاوت کے باد کھولے تھے اور شہنشاہیت کے خلاف بغاوت کی تھی، ایسے جانباز غازیوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اب اگلا بند ہے، دیکھیے، دیدنی اہل شہر کا ہے شکوہ، گولیاں روکتے ہیں سینوں پر، لب پہ نعرے نگاہ میں عزم جہاد، حریت ذو فغن جبینوں پر۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ ان باغی جہازیوں کا ساتھ اہل شہر نے بھی دیا، یعنی شہر کے لوگوں نے بھی دیا۔ شہر کے ان جیالوں نے اپنے سینوں پر گولیاں روکی تھیں، گولیاں یعنی کھائی تھیں، لیکن ان کے ہونٹوں پر انقلاب کا نعرہ تھا اور ان کی نگاہ میں جہاد کا عزم تھا۔ ان کی پیشانی پر آزادی ذو فغن کی تھی، یعنی جذبہ آزادی سے ان کا دل جو ہے مگن تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ان کی مطلب ذو فغن تھا، ان کی پیشانیاں منور تھی، روشن تھی۔ اب اگلا بند جو ہمارا یہ اس نظم کا آخری بند ہے، تو دیکھیے یہ ہمارا آخری بند ہے، ہر سڑک پر سمندروں کا ابال، ہر گلی میں ہے جوش طوفانی، غرق کر دے گی بادشاہی کو آدمی کے لہو کی طغیانی۔ طغیانی کا مطلب طوفان ہوتا ہے۔ تو سردار جعفری اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ ہر سڑک پر انقلابی سمندر کی طرح ابل آئے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ جو انقلابی لوگ نکل کر آئے ہیں، گلی میں بغاوت کا جوش ہے، ان باغیوں اور جہازیوں کے خون کا سیلاب بادشاہی کو غرق کر دے گا، یعنی عوام کے جوش اور جذبے کے سامنے بادشاہ مجبور ہو جائیں گے اور یہ ملک آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا آخری بند تھا۔ تو یہ دیکھیے شاعر ہیں یہاں پر سردار جعفری، ان کا نام ہے۔ تو یہ والا پیج بھی ہمارا مکمل ہو گیا، اگلے صفحے پر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے تو اگلے صفحے پر جو ہماری مشق ہو گئی ہے شروع، تو مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو لفظ و معنی یعنی ورڈ میننگ ہے۔ تو پہلا لفظ ہے آبشار، جھرنا، شمشیر تلوار، آہنی لوہے سے بنا ہوا، عزم پختہ ارادہ، پختہ یعنی پکا ارادہ، حریت آزادی، ذو فغن روشنی بکھیرنے والا، طغیانی سیلاب طوفانی کیفیت یعنی طوفان کی سی حالت۔ اب اسی نظم سے متعلق جو غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے آگے، تو اس نظم کے درج ذیل مرکبات ہیں۔ مرکبات کا مطلب ہوتا ہے مکسچر، یعنی دو ورڈ سے مل کر، دو لفظ سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے، اس کو مرکبات کہتے ہیں۔ تو اس نظم کے جو ہے درج ذیل مرکبات ہیں، آہنگ آبشار، رنگ شفق، غرور سلطانی، اہل شہر، عزم جہاد۔ مرکبات کی شکلیں مرکب اضافی کہلاتی ہیں۔ مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی اس میں پہلا جز جو ہے آہنگ مضاف ہو گیا اور دوسرا جو ہے مضاف الیہ۔ مضاف کے آخری حرف پر جو زیر ہوتا ہے اس کو کسرہ اضافت یعنی آہنگ ہے، جو گاف کے نیچے زیر ہے اس کو کسرہ اضافت کہا جاتا ہے۔ اردو میں مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ درمیان میں موقع محل کے لحاظ سے کا، کی، کے کا اضافہ کرتے ہیں، مطلب مثلاً جو ہے یہ دیکھیے آہنگ آبشار کا ترجمہ ہوگا جھرنے کا نغمہ، ہے نا، جھرنا آبشار کا مطلب جھرنا ہو گیا، تو پہلے جھرنا آ گیا نا، جھرنے کا نغمہ وقت کا ترانہ۔ سردار جعفری کی ایک طویل نظم ہے، جاوید، مریم، فرنگی اور نامہ بر کے کرداروں کے ذریعے اس نظم کے مختلف اجزاء ترتیب دیے گئے ہیں۔ پوری نظم 8 اجزاء پر مشتمل ہے، پہلے جز کو حروف اول اور آخری جز کو۔ تو یہ والا صفحہ بھی مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں، دیکھیے آخری جز کو حرف آخر کا عنوان دیا گیا۔
بقیہ درمیانی اجزاء کے لیے پہلی تصویر دوسری تصویر جیسے عنوانات تجویز کیے گئے ہیں۔ پیش نظر اقتباس چوتھی تصویر میں بادشاہ کے خلاف انقلاب و بغاوت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو ہے غور کرنے کی بات بھی مکمل ہو چکا۔ اب یہاں پر ہمارے سوالات ہو گئے شروع۔ تو 3 سوالات ہیں اس نظم کے، تو تینوں کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال دیکھیے کہ کھیتوں سے بغاوت کی سپاہ اگنے کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم تینوں کے جوابات دیکھ لیں گے۔ تو جوابات کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے جواب ہے کھیتوں میں فصلیں اگتی ہیں، اور لیکن یہاں مراد کھیتوں میں کام کرنے والے ان کسانوں سے ہے جو سامراجیت کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہوئے اور ملک کی آزادی کے نعرے لگائے۔ سوال نمبر 2، سرخ پرچم کس بات کی علامت ہے؟ تو جواب دیکھیے کمیونسٹ پارٹی کے جھنڈے کا رنگ سرخ ہے، اور سرخ رنگ جوش، خوشی اور فتح کی علامت مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، آدمی کے لہو کی طغیانی بادشاہت کو کس طرح غرق کر دے گی؟ بے شمار ہندوستانیوں نے متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، اور انگریزوں نے ان پر گولیاں برسائی، ظلم و ستم کیے۔ سردار جعفری کہتے ہیں کہ ملک کی زمین پر ان انقلابیوں کا جو خون بہا وہ رائگاں نہیں جائے گا، سیلاب بن کر انگریز حکومت کو غرق کر دے گا، بادشاہت ختم ہوگی اور جمہوریت قائم ہوگی۔ تو تینوں جوابات ہمارے مکمل ہو گئے۔ تو دیکھیں تینوں جوابات مکمل ہو گئے۔ اب یہ عملی کام ہمارا اس نظم کے کسی پسندیدہ بند کو یاد کر کے کاپی میں لکھیے۔ تو جو بھی آپ کو بند اچھی لگ رہی ہے تو وہ والی بند یاد کریے، اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اپنے کلاس میں اپنے بچوں کو یعنی اپنے فرینڈز وغیرہ کو سنائیے، اپنے استاد کو سنائیے۔ اب آگے اگلا کویشچن ہے، اپنی کتاب سے مرکب اضافی کی 5 مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے اس کا۔ تو دیکھیے آپ کوئی سا بھی بند اپنی پسندیدہ بند لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے یہ بند لکھا ہے، دیکھیے دیدنی اہل شہر کا ہے شکوہ، گولیاں روکتے ہیں سینوں میں، لب پہ نعرے نغم عزم جہاد، حریت ذو فغن جبینوں پر۔ اب اگلا کویشچن تھا نا مرکب اضافی کی 5 مثالیں، تو رنگ شفق، شعلہ بیانی، عزم جہاد، سیر خیز، نیم شب۔ تو یہ ہمارا عملی کام بھی ہو گیا مکمل۔ تو دیکھیے عملی کام بھی مکمل ہو گیا۔ میں اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے، اور میرے چینل کو آپ لوگ سپورٹ کیجئے، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریے، میری ہمت بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔